مومنین حضرات تشریف رکھو۔ خطیب آل محمد علامہ زیگم عباس مصطفی صاحب اور انہوں تو فوراً بعد نفیس و ذاکرین ذاکر آل محمد ملک عبید حسین جعفری صاحب اور انہوں تو بعد ذاکر مسافر شام جناب عطا حسین مہاجر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم واحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ دعا پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سادات اعظام کی یہ صفحہ آپ تمام حاضرین کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار پاک ذکر حسین کے صدقے میں ایک خصوصی دعا ہے، جتنے ہمارے بزرگ مومن بیٹھے ہوئے ہیں، چاچا جی ذرا ہاتھ اٹھائیے، امام حسین کا واسطہ دیجئے، آپ بھی اور میری ساری بہنیں بھی۔ میرے اللہ 14 معصومین کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے، بی بی پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے، وقت کے شہنشاہ کے ظہور کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ سید ذاکر حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، پروردگار بادشاہ سید سجاد کی جوتی کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ چاچا جی تھوڑی سی زحمت ہے، یہ والی جگہ خالی ہے، بیٹھے بیٹھے ایک ایک دو قدم نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا سا تکلیف کیجیے گا۔ یہ والے بھائی کیمرے کے پیچھے کوئی بھائی نہ بیٹھے، مولا کے صدقے میں تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بے شک اپنی جگہ رہیں، کوئی بیمار ہے تو بیٹھے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں بس کھڑے ہو کے تھوڑی سی، شاہ جی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ میں نے رات کو، چاچا جی چلے گئے ہیں ساؤنڈ والے، میرا خیال ان کو پتہ ہے بسورا بندہ کھڑا ہو گیا، چلو میں بھی ریسٹ کر لوں تھوڑی سی۔ اچھا بیٹھیں، چلیں تھوڑی سی زحمت ہے جی۔ اچھا چلیں، پہلے میرے بعد پھر ساؤنڈ والے بندے ہیں، پھر وہ سیٹ کروا لیں گے جی انشاءاللہ۔ رات کو میں نے کافی ترلا کیا تھا کہ اگر چھٹی مل جائے، کیونکہ 3-4 مجلسیں جو ہے وہ گجرات کی طرف تھی، لیکن حکم یہ ہوا سادات کی طرف سے کہ تواڈے بغیر گزارا نہیں۔ ایتھے آ کے میں کیا کہ گزارا ہے۔ ماشاءاللہ مولا کے کئی نامور ذاکرین نظام۔ اچھا چلیں، محبت ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو اجازت ہے قرآن پڑھیں، کیونکہ اعتراض یہ ہے کہ شیعہ ممبر پہ نعرے ہیں
صدقے جاواں سورے ہیں نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، صدقے جاواں نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے، حالانکہ قرآن کی عظمت کی قسم صدقہ علی کی جوتی کا، نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، کیونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنے کافی ہے جناب سعید، آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ممبر کی طرف توجہ رکھیے۔ چاچا جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر بے غوری کرنا حرام ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر دائیں بائیں دیکھنا حرام ہے۔ یاد رکھیے قرآن سننا واجب نہیں ہے، غور سے سننا واجب ہے، اس لیے مہربانی تھوڑی سی توجہ رکھیے گا تاکہ میں جلدی سے جناب کو سبق سناؤں۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پیغام پہنچے اور میں آپ کو سلام کروں۔ پروردگار یہ بتا کہ جس قرآن کے متعلق اعتراض ہے کہ شیعوں کو نہیں آتا، چھوٹے پتر بیٹا میرے طرف پتر میرے طرف پیچھے نہیں دیکھنا، مالک یہ بتا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ شیعوں کا پیر وہ ہے جو ایک رکعت سے قرآن شروع کرتا ہے، دوسری رکعت تک قرآن ختم۔ تو جس کا پیر ایسا ہو اس کے ممبر پہ قرآن ہونا چاہیے نا۔ پیر رکعت تے مکائے تے سانو اوندہ ہی نہ ہوئے تے زیادتی نہیں، اس لیے میرا ساتھ دیجئے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مالک یہ بتا کہ تیرا قرآن کتنا سچا ہے۔ پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اینک والے چاچا جی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر جھوٹ نہیں؟ ہاں۔ مالک یہ بتا کہ تیرے قرآن میں علم کتنا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا سنو، ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے۔ چھوٹے پتر منہ سے بولنا بیٹا، منہ سے۔ بیٹا میں میرے عزیزوں، جو میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے عزیزوں، میرے ویروں، میرے بھائیوں، میں کلہ ہی ہونا جی، میں سیدوں کا وہ نوکر ہوں جو تنہا آتا ہے جناب، میں کلہ ہی ہونا جی، تے تسیں ہی نعرہ مارنا، تسیں ہی بولنا ہے میرے نال، اے بندہ میں ترلے والا میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا ممبر پہ اعلان ہے کہ میں ان حرام زادے بد نسلوں پہ لعنت کرتا ہوں جو اپنے بندے بٹھا کے مولا حسین سے 2 نمبری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ حیدری مالک آپ کو سلامت۔ پروردگار کتنا علم ہے تیرے قرآن میں؟ فرمایا نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، فرمایا ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے۔ مالک یہ بتا کہ تیرا قرآن نازل کب ہوا؟ محرم میں آیا، سفر میں آیا، ربیع الاول میں آیا، ربیع ثانی میں آیا۔ جمادی الاول جمادی ثانی کوئی لفظ نہیں، غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے، لفظ ہے جماد الاولی جماد الثانیہ، یہ صحیح ہے، یہی ٹھیک ہے۔ نیاز پہ ہمیں 1.25 لاکھ ہوئے، جمادی غلط ہے تو غلط ہے۔ جماد الاولی جماد الثانیہ رجب میں آیا، شعبان میں کب آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو آیا یا رات کو آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ پروردگار یہ قصور کے سریلے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھی سر کے بغیر بندہ بھی سن لیا کرو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تھوڑے ٹائم میں زیادہ قرآن پڑھنا ہے، تو کیا بات ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی خدا آپ کو صحت تندرست دے، اللہ سداد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جی۔ مالک یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی رات جو آ رہی ہے، آج کی رات آپ کو پتہ ہے بڑا چراغاں اور یہ سارا کچھ آپ کو سلسلہ پتہ ہے نا، لیلۃ القدر، حالانکہ یہ ایک رات مخصوص نہیں ہے، یہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، وہ 19 کی ہو، 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو، 29 کی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہے طاق راتوں میں۔ اس میں ایک کیا ہوا عمل، یعنی ایک اس رات میں کوئی کہے یا علی، وہ یوں سمجھے 50 سال علی علی کی تسبیح کرتا رہا۔ اس رات کو ایک مرتبہ کہے یا حسین، وہ یوں سمجھے 50 سال حلقے میں کھڑا رہا۔ اگر کوئی ایک مرتبہ کہے یا محمد، وہ یوں سمجھے 50 سال وہ یا محمد کی تسبیح پڑھتا رہا۔
چھٹے مولا سے پوچھا مولا اتنا بینیفٹ پرافٹ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ لیلۃ القدر فقط ایک رات ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر اصل میں میری جدہ زہرا کا نام ہے۔ مالک کے زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہر وقت راہب اور فطرت سننے والوں ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اچھا لیلۃ القدر آپ کی کیا بات ہے؟ بھائی جان مہربانی، اے موجزہ کے شیعہ ایڈا سونا قرآن سننے پہ، مہربانی جناب مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چاہتا نہیں مہربانی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا کہ میرے بزرگ مجھے کس سٹائل سے داد دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پروردگار یہ جو قرآن ہے زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ فرمایا کئی مرتبہ بتایا نزلہ انزلنا نزلہ انزلنا انزلنا نزلہ، کبھی باب تفعیل کبھی باب افعال، بار بار تو بتایا نازل ہوا ہے۔ پروردگار اگر نازل ہوا ہے تو خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل بہ الروح الامین، ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ نہ جبریل کہنا ہے نہ جبرائیل کہنا ہے، یہ دونوں لفظ غلط ہیں، تلفظ صحیح ہونا چاہیے آپ کا۔ اب کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کے بندہ اولفل بکے، پوری دنیا میں مذہب کی توہین ہوتی ہے، اس لیے آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ لفظ ہے جبریل، سارے بولیے کیا لفظ ہے؟ نہ جبریل کہنا ہے نہ جبرائیل کہنا ہے، جبریل۔ جبریل جو بھی تک چپ ہے حضرات، جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لانے والے ہیں۔ شاہ جی بابا جی میری بات سنیں، شاہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں روزہ ایک نہیں چھڑدا جی، تے ہن بھی روزے چاہ تے چلو بندے سے وعدہ کاٹا ہو جاتا ہے۔ میں مائک پہ منہ رکھ کے سیدوں کے سامنے معافی مانگتا ہوں جی، میرے منہ سے نکل گیا رضی اللہ۔ شاہ جی مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ تے مرے ایڈیاں کالی سیاہی دیاں بالٹیاں بھر کے کوچا لے کے لکھنا کافر کافر شیعہ کافر، حیا کر، جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو صدقے جاواں جی، جس کے مولا علی نے ہاتھ دیا وہ فضا میں آئے جی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو اٹھی کیا بات ہے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو قرآن چاہتا نہیں مہربانی، چاہتا نہیں بسورے بندے تھوڑی ڈیوٹی دے آ جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا قرآن کون لایا جی؟ جبریل۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بانی ہے سید، ویسے بھی سید بانی ہے اور آج بانی بھی مہربانی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ سید کا احترام ویسے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، وہ بندہ ضرور بولے پروردگار یہ جبریل ہی کیوں؟ تیرے پاس لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، لا تعداد فرشتے ہیں۔ چاچا جی میرے لیے بکھا دے، چاچا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت ہے کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ قرآن غور سے سننا واجب ہے، یہی تو میں ترلا کر رہا تھا آپ کا۔ یا تو مجھے کہیں کہ پتر چل شاباش بڑا ہو گیا ہے، تیری نیاز حلال ہو گئی نکلو، تو میں نکل جانا، ورنہ جب تک میں کھڑا ہوں میں قرآن پڑھوں گا۔ اور قرآن دا نا جے بستی ہوندی ہے ساڈی، انہاں نوں قرآن نہیں آوندا۔ پائنتن دا نا جے قرآن سنیا کرو، لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں قرآن آتا ہے۔ ورنہ شام کو مدنی چینل پر افطاری سے پہلے، مدنی چینل پر افطاری سے پہلے ایک حدیث ہے، ایک افطاری کے بعد حدیث ہے، دونوں ہی سن لو۔ افطاری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں وَرُبَّ تَعْلِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، جلال شیعہ ماں دا پتر ضرور بولے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بطول کے بابے نے کہا کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ وہ قرآن صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور ایک افطاری کے بعد میری مائیں بہنیں بیٹی سنیں، ایک افطاری کے بعد حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں، قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے، دل میں اترتا نہیں ہے۔ اے قرآن لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے، لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے؟ قرآن کی آواز اس جائے گا مجتبی حزیان نبک، تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا القرآن مع علی علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالے گا میں اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، اگر اندر علی ہے تو اتر جاتا ہوں، ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا۔ صدقے جاواں سارے حیدری۔ بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسورے بندے دینا سونا نعرہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔
چاچا جی بڑا اچھا سونا, تھوڑا سا اگر بہتر ہو جائے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا چل رہا ہے ابھی, اچھا چل رہا ہے, مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے. تو ذرا تھوڑا سا پیار نہ رکھو, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مہربانی خدا آپ کو سلامت. تو جاتا ہوں. کئی بندے مجلس آتے ہیں صرف ذاکرہ واسطے, اے ویکھ کے نا انہوں نے الٹیاں ہونے لگ پہ نے, یہ کدھر آ گیا. وہ کدی کدی چلو برداشت کر لیا کرو, کر لیا کرو برداشت, کدی کدی کر لیا کرو, چنگا ہوں ہے. وہ یارہ چنگا ہوں ہے. میرے پیر ہیں سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب قلعہ میاں سنگھ والے, وہ فرماتے ہیں کہ ذاکروں کو سننا عبادت ہے کیونکہ قصیدے ہیں, لیکن جب محفل میں کسی مولوی کے سامنے بیٹھنا پڑے تو ذاکر کا شعر کام نہیں آئے گا وہاں. سمجھ آئی تھی؟ عبادت اور چیز ہے, لیکن کسی کا منہ بند کرنا, مہربانی طالب علم نے سنیا کرو, مسکینہ نے بھی سنیا کرو, علماء نے سنیا کرو. ذاکر تسی اگے سنتے ہو نا, تسی سریلے بندے ہو, ذاکر سننے چاہیے نے. ذاکراں دی وجہ تو لوگ سانو سنتے ہیں. اج یہ ذاکراں تبلیغ کی تھی تاں لوگ سانو سنتے ہیں, ورنہ لوگوں نے مولوی کھلو گیا آؤ سگریٹ بھی آئیے. قرآن کون لایا؟ جبریل. پروردگار, پاجی سونا بولا جی, پروردگار تیرے پاس لا تعداد فرشتے ہیں, جبریل ہی کیوں؟ سارے بولا جی آواز زیغہ مجتبائی, قرآن میں طاقت اتنی ہے, کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ بھائی جان میری بات سن لیں, میں 2-4 منٹ اور پڑھنا, صرف میں 5 منٹ پڑھوں یا 5 گھنٹے نہ میں ساہ لینا. سمجھ آئی؟ مہربانی مہربانی, میرا ساتھ سیادت رہی, خدا آپ کو سلام دے. اب نیٹ کا دور ہے, سم کا دور ہے, کب تک راہب اور فطرت پہ گزارا کرو گے؟ اب آگے بھی تو بات بڑھنا چاہیے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا کون لایا؟ جبریل. مالک کیوں فرمایا قرآن میں طاقت اتنی ہے, کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن کو چھو سکے. اچھا پروردگار کتنی طاقت ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اس قرآن میں اتنی طاقت ہے, اگر میں اسے کسی پہاڑ پہ نازل کر دے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ میرے پاس تسبیحاں ہیں بھائی جان, یہ پلاسٹک کی ہیں. کیا پہاڑ بھی پلاسٹک کا ہوتا ہے؟ کادا ہوتا ہے پتھر کا. تو قرآن کہہ رہا ہے میری عادت ہے, میری علامت ہے, میں جب بھی پتھر پہ آؤں پتھر کو توڑ دیتا ہوں, وہ 21 رمضان ہو یا 13 رجب. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ قرآن کی نشانی ہے, قرآن کی علامت یہ ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پروردگار پہاڑ اینے جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے. نہیں, وہ مالکہ پہاڑ تو ہمارے دنیا میں طاقت کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں شاہ صاحب وہ تو عزاداری کے پہاڑ ہیں, فلاں جی امیر شاہ جعفری صاحب وہ تو سر کے پہاڑ ہیں, فلاں ذاکر صاحب وہ مصائب کے پہاڑ ہیں, فلاں مولوی صاحب وہ فضائل کے پہاڑ ہیں, فلاں چودھری صاحب وہ سخاوت کے پہاڑ ہیں. تو مالکہ تو بیان ہے پہاڑی انہیں جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے. تو پھر بتانا پوری کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے اور جس نے آرام سے قرآن اٹھا لیا؟ فرمایا پڑھ قرآن, نازل بہ الروح الامین علی قلبک. وہ 2 جہاں سے زیادہ طاقتور حسین کے نانے کا دل ہے. اور میرے پتر بول دے, پتر میرے اور پتر بول دے پہ پتر سنو, پتر دومی آ چکو, اچھا نعرہ حیدری. اوے ناندیاں قاضی وسیم دے قصیدے پڑھنے والے ہو, ساڈیاں بھی گلاں یاد کرو. ایڈے میرے بھی پتر نے جی, وہ نالے بھائی جی صابن لاندے نالے قصیدے پڑھتے ہیں, یا علی جوڑی. وہ ٹھیک ہے نا, یہ بھی عشق ہے نا. اور پتر ساڈی بھی گل سنیا کرو, پتر اسی بھی تواڈے مذہب دے بندے ہاں, ٹھیک ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. لو جی فٹافٹ اکھا چکھا رکھو جی, 2 منٹ بعد میں جناب سلام کرا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا پروردگار قرآن کون لایا؟ فرمایا جبریل. کہاں؟ مصطفیٰ کے دل پہ. ہوں دھیان رکھا جائے بھائی, دھیان رکھا جائے, فٹافٹ کر لگا. مالک تو کہتا ہے میرا نبی رج رج کے سونا ہے. فرمایا کوئی شک کی, میرا نبی اتنا سونا ہے یوں کرے تو یوسف بنتا ہے. ہماری, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھ جیسے پڑھنے والے ان پڑھوں کی بدبختی دیکھیے کہ ہم نے جب بھی ممبر پہ حسن بیان کیا, مولا علی اکبر کا کیا, مولا حسن کا کیا, پیغمبر اعظم کا کیا. قرآن کی قسم شک کی نہیں, علی اکبر بڑے سونے تھے, جو شک کرے کافر کا بچہ ہے. مولا حسن بہت سونے تھے, حسن کا مطلب ہی سونا ہے, حسن کا مطلب ہی سونا ہے. اور رسول اتنے سونے کہ یوں قطرہ گرے تو یوسف بنے. بدبختی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی ممبر پہ علی کا حسن نہیں پڑھا.
جب بھی علی کے بارے میں پڑھا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو علی سے پوچھو، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذو۔ تو کیا سمجھتا ہے علی صرف بہادر تھے، علی صرف عالم تھے، علی سونے نہیں تھے؟ میں اگوں قصور آؤنا ہی نہیں، یہ ایک بندہ بھی چپ رہا۔ اور قرآن دی قسم کیسے حسن بیان کروں جعفری صاحب مولا علی کا، اور کوئی سید نانے پہ ہے، کوئی سید دادے پہ ہے، اور جو ہے ہی وجہ اللہ۔ ہائے ہائے صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ او کتا کو سونا ہے، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کرنا، میں بسم اللہ، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پروردگار یہ بتا قرآن کہاں آیا؟ یار ایک مسئلہ رکھو، میرے نبی کے جے میرے مجمع چ کوئی دل دا مریض بیٹھا ہے، وہ پاک بطول دے پیو دے دل دا نام لوے تے اللہ انہوں شفا دے گا۔ قرآن پاک دی قسم شفا دے۔ میرا قرآن کہا ہے میرے نبی کے، وہی اچھی آنکھو، میرے نبی کے چاچا جی، میرے نبی کے پروردگار تو کہتا ہے میرا نبی رج رج کے سونا ہے، فرمایا شاکی کو نہیں، تو مالک نبی کے ہاتھ پہ کیوں نہیں آیا؟ نبی کے کوہنی پہ کیوں نہیں آیا؟ نبی کے شانے پہ قرآن نہیں آیا؟ نبی کے کانوں پہ نہیں آیا؟ نبی کی آنکھوں پہ نہیں آیا؟ نبی کے آبروؤں پہ نہیں آیا؟ مصطفیٰ کی پیشانی پہ نہیں آیا؟ مصطفیٰ کے سونے ہونٹوں پہ نہیں آیا؟ میرے نبی کے گلے پہ نہیں آیا؟ آخر قرآن میرے محمد کے دل پہ کیوں آیا؟ سنی نہ بولے ہماری جان ہے مہمان ہے، نما شیعہ چپ رہے اپنی سیانہ ہو جائے گا، دو بندے نہ بولے قبر تک گرا ہے، شادی ایک حسبی رسمی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے۔ پروردگار قرآن محمد کے دل پہ کیوں؟ فرمایا نبی کے دل پہ قرآن اتار کر کائنات کے حرامی ملا کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ جوتا مار کے سمجھا رہا ہوں، بکواس نہ کرنا۔ اور جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار سے ہذیان آ جائے۔ اور تہاڈی کیا بات ہے، اور تہاڈی کیا بات ہے، بسورے بندے نوں سننے والے تہاڈی کیا بات ہے؟ سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی 2-3 منٹ بعد چھڑ دی، راضی ہونا؟ شاہ نے پوچھنا نا، راضی نے نا؟ نہیں بابا جی میں مجبوری ہے، قرآن دی قسم مجبوری ہے، ورنہ میں ضرور پڑھدا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تسی محبت کر دیو۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ شیڈول ایسا بنائیں گے نا کہ ادھر چھٹی لے کے آواں گے، پھر بے شک 1.5 گھنٹہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج گنجائش نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاجی کوئی لطف آ رہا ہے؟ 3-4 سریلے ذاکر میرے تو پہلے پڑھ گئے نے تے 3-4 پیچھے موجود نے۔ یہ 7-8 ذاکر میں بڑا پیار کرنا ذاکر نا، ایک ذاکر کی عادت مجھے بڑی چنگی لگتی ہے، باقی بھی چنگیاں نے، ایک بہت ہی چنگی ہے۔ وہ دساں کیڑی؟ ایک قصیدے دے 6 شعر پڑھن تو بعد ذاکر آندا ہے ہن میں او شعر پڑھ لگا۔ جدے واسطے میں قصیدہ شروع تے اے شعر نہیں بلکہ میرا بھی ہوئی جیوں۔ تیاری ہے؟ پروردگار قرآن کہاں آیا؟ اور تیری خیر، تیری جوانی سلامت میرے نبی کے دل پر۔ یا رسول اللہ ہم نے 10-12 سوال پوچھے اللہ سے، اللہ نے قرآن میں جواب دیا۔ قرآن سچا کتنا، ناخن برابر جھوٹ نہیں۔ قرآن میں علم فرمایا 2 جہاں کا علم قرآن میں۔ کب آیا؟ رمضان میں۔ کب آیا؟ رات میں۔ کون سی رات؟ مبارک رات۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر والی۔ کون لایا؟ جبریل۔ کتنی طاقت ہے؟ بسم اللہ زوار صاحب، کتنی زوار صاحب ویل لو، ٹائم ویل لو، کتنی بسم اللہ کرنا، کتنی طاقت ہے؟ اگر پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج دیکھو جی وڈا شعر رکھ لگا، وڈا میرے لیے کھا دے، میرے لیے بھائی جان میرے لیے کھا دے۔ قرآن کہاں آیا؟ محمد کے پاس۔ چاچا جی قرآن کہاں آیا؟ محمد کے دل پر۔ یا رسول اللہ بس اتنا بتائیے، 2 جہاں سے پاکیزہ کلام محمد آپ کے دل پہ آیا، اتنا بتائیے یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا شیعہ سنی کتابیں پڑھ کے دیکھ، الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا ہے۔ اور میں صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ذاکری کا قاعدہ کلیہ ہے کہ چنگی داد ملے تو یا مصاحب شروع کر لو تو یا وہ بو ہے۔ تو میں ایک رسک لے بیٹھا ادھے منٹ دا، ایتھے چھڑ جاندے تے بڑی چنگی گل سی، دل کر پیا، بزرگ بیٹھے نے، انہاں تو لاکے تے آخری پائی تک تانوں 14 دی قسم ہے جے اے جملہ اگے سنیا ہوئے تو من دسنا کتوں سنیا، جے غلط ہوئے تے قصور والے چوک چ میرا قصور ہے، الٹا لڑکا کے متھے چ گولی مارو، قتل معاف۔
दिस इज मजलिस। साईं मैं तुहानू सबक सुनाना है, और घर बह सबक मदरसे पढ़ी दा, इत्थे सबक देना ही, इत्थे सबक देना है, तू सबक सुनाना है, असीं तेरा सबक सुनना है, इत्थे तरबियत करनी है, तू पढ़ाना है इत्थे, जे इन्हें जोगा नहीं तो घरों पढ़ के आ, सबक तो सुनाना है, इत्थे सबक देना है। लाइव बंद करो, तेरा मुंह ना बंद करिए जो लाइव के काबिल नहीं। फिर कह रहा हूं भाई, आपको पैंतन पाक की अजमत की कसम, पहले सुना हो मुझे एड्रेस बताइए ताकि मैं आइंदा मेंबर पे ना हूं। 1947 से लेकर 2024 तक किसी बुजुर्ग ने, 80 साल बुजुर्ग ने सुना हो आपको मौला अली कसम ना बोलिए, गलत हो कत्ल माफ, सही हो तो फिर झोली दुआ ना भरनी चाहिए, रिस्क में ला बैठा। मेरे पीर मिंबर दे पीर जनाब सैयद शफकत मोहम्मद काज़मी आल अल्लाह दरजात, आल अल्लाह मकाम माहू होता है, मकाम मोह नहीं होता। हम लोग भी सिखा देने आ तो बंदे खलोते हैं, इन्होंने जांच नहीं रखन दी, या कहो आल अल्लाह दरजात ही, या कहते हैं आल अल्लाह मकाम माहू, मकाम माहू, मकाम मोह नहीं कहना, गलत है ये। बच्चों बाबा जी कहा करते थे अल्लाह के एंड भैड़ा ना होवे, वो की मतलब सी कि आखिरी शेर ते बंदा सोना बोले, मेरा पुत्र इन्हों जान दो या थले बाहर है, सारे हलाली तैयार हैं, लो फिर ए लो या आईली मदद, ए तुहाडा पुत्र चला है, कुरान आए, फिर चौथी बारी आखा लगा, पहला सुनिया है इथों पढ़ो, गलत होए कत्ल माफ, सही हो फिर सोनी दुआ है। कुरान आया मोहम्मद के दिल पर, या रसूल अल्लाह आपका दिल क्या है? फरमाया मेरी ज़हरा मेरा दिल है। इसका मतलब है जहां कुरान आता है वो मकाम ज़हरा है। आज पता चला कुरान में क्यों लिखा है कि बगैर वुजू मुझे टच करना हराम है। सवा लाख नारा हैदरी। सन अलामा ज़ागिम अब्बास मुजतबाई, हुण साडी कौम दा सरमाया ज़ाकिर अहले बैत अमीर हुसैन जाफरी साहब खिताब फरमावणगे।